فصل فی طبخ العصیر، فی طبخ سنو بھائی، پہلے صفحات میں مصنف نے ایک مسئلہ بیان کیا. مسئلہ یہ تھا کہ اگر انگور کا 3 کلو پانی ہے کچا اور میں اس کو آگ پر رکھوں تو کتنا پکاؤں گا تو واقعی حلال ہوگا؟ 2/3، یعنی 2 کلو خشک ہوگا. جب 1 کلو رہے گا تو وہ کیا ہے؟ حلال. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ انگور کا کچا پانی 3.5 کلو ہے، میں نے آگ پر رکھا، جاگ آنے تک ½ کلو سوکھ گیا، جوش مارنے سے اور جاگ آنے سے ½ کلو. اس ½ کلو کا حساب نہیں ہوگا. اس کے بعد جو 3 کلو ہے اس میں 2/3 خشک ہونا پڑتا ہے. تو اگر 3.5 کلو پانی ہے انگور کا اور گرم ہونے سے اور جاگ آنے تک اس میں ½ کلو خشک ہو گیا تو وہ کأن لم یکن، وہ کالعدم فرض کرو. اس آدھے کے بعد جو 3 کلو باقی ہے اس میں 2 کلو سکھانا پڑے گا، تب 1 کلو حلال ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ تو جاگ آنے تک جو مقدار خشک ہو جائے اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ کأن لم یکن. جاگ آنے کے بعد جو مقدار ہے مثلا 6 کلو ہے تو اس میں 4 کلو سکھانا پڑے گا. دیکھو، فصل فی طبخ العصیر، انگور کے پانی پکانے میں. والاصل، قانون یہ ہے، انما وہ مقدار ذہبہ جو خشک ہو جائے، بغلیانہ بالنار، جوش بالنار کی ذریعہ، وقصفہ بالزبد، اور قصف و زبد تک، نو یجعل کأن لم یکن، وہ کالعدم فرض کرو. ویعتبر ذہاب ثلث ما بقیہ، اور معتبر ہوگا خشک ہونا 2/3 ما بقیہ کا، لیحل الثلث الباقی، تاکہ ثلث باقی جو ہے وہ رہ جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا دیکھو 10 کلو پانی ہے انگور کا، کتنے؟ 10 کلو. میں نے آگ پر رکھا، جوش مارنے سے اور جاگ آنے سے 1 کلو خشک ہو گیا. کتنا؟ 1 کلو. تو اس کا حساب نہیں ہوگا. باقی کتنا ہے؟ 9 کلو. 9 کلو میں 2 ثلث خشک کرنا پڑے گا. 2 ثلث کتنے ہیں؟ 6 کلو اور 2 ثلث کلو کا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، تو باقی کتنا رہے گا؟ بس سوا. بیانہ 10 دوراق، 10 کلو ہے من عصیر انگور کا، طبخ کو پکایا گیا، فذهب دوراق بالزبد، 1 کلو زبد تک خشک ہو گیا. نیطبخ الباقی، 9 جو باقی ہے وہ پکایا جائے گا. حتی یذهب 6 دوراق، حتی کہ خشک ہو جائے 6 کلو، او یبقى 3 اور 3 باقی رہ جائے. فیحل، لأن الذی، وہ کلو انگور، یذهب زبدا، جو جاگاری تک خشک ہوتا ہے، وہ عصیر ہے، او ما یمزجو، یا میل کچیل ہے. وَأَيَّمَّا كَانَ، جو بھی ہو، جعل كأن العصیر 9 دوراق، ہم فرض کریں گے کہ انگور کا پانی 9 کلو تھا. فَيَكُونُ ثُلُثُهَا 3، تو اس کا ثلث کتنا ہے؟ ٹھیک ہے. وَأَصْلٌ آخر، یہ جو سادہ پانی ہے نا ٹوٹی کا، یہ 2 قسم کا ہے. ایک ہلکا پھلکا پانی، کمزور، جیسے پنجاب کا پانی، اور ایک بھاری اور طاقتور پانی جیسے صوبہ سرحد کا پانی. اب 3 کلو انگور کا پانی ہے اور 3 کلو صوبہ سرحد کا پانی ہے، کتنے ہو گئے؟ ان کو ملایا تو مولوی صاحب ان کو کتنی مقدار سکھائیں گے تو باقی پاک ہوگا؟
تو 5 کلو سکھائے. کیوں؟ 3 صبح سرد کا سادہ پانی ہے اور 3 انگور کا ہے تو 6 ہو گئے. جب آپ ان کو پکائیں گے، ان کو کیا کریں گے؟ پکائیں گے. ٹھیک ہے. تو چونکہ صبح سرد کا پانی طاقتور ہے انگور کی پانی کی طرح، تو دونوں بیک وقت خوش ہوتے ہیں. تو آپ 6 میں سے 4 کلو سکھائیں. اس 4 میں 2 انگور کا ہے، 2 صبح سرد کا پانی خشک ہو گیا، اور جو 2 کلو باقی ہے اس میں 1 کلو انگور کا ہے اور 1 صوبے کا پانی ہے. تو یہ کیا ہے؟ حلال ہے. تو اگر انگور میں صبح سرد کا پانی ملایا گیا تھا اور کل 6 کلو تھا تو کتنا سکھائیں گے؟ 4 کلو. وہ 4 کلو میں 2 سادہ پانی ہے، 2 انگور کا، اور جو باقی 2 ہے اس میں 1 سادہ پانی ہے اور 1 انگور کا. تو انگور کا سلسین خشک ہو گیا تو وہ حلال ہے. اور اگر انگور کا 3 کلو پانی تھا اور پنجاب کا 3 کلو پانی ملا دیا تو یہ ہلکا پانی ہے، تو اس میں 5 کلو سکھانا پڑے گا. کیوں؟ پہلی جو 3 کلو سوکھ چکا ہے وہ کیا ہے؟ ٹوٹی کا پانی ہے، اور جو باقی 3 کلو ہے وہ انگور کا ہے. ان میں آپ مزید 2 کلو سکھائے تو 3 کلو پانی سوکھ گیا تھا اور 2 کلو انگور کا پانی سوکھ گیا، 5 کلو چلا گیا. 6 میں 1 کلو باقی رہے گا، تب حلال ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو صبح سرحد کی صورت میں کتنی کلو سکھانا پڑے گا؟ 4، اور باقی 2 حلال ہے. اور پنجاب کی پانی میں کتنا سکھانا پڑے گا؟ 5 کلو. وَأَصْلٌ آخر ان العصیر انگور کا پانی اذا صب علیہ ماء، اس کے اوپر سادہ پانی ڈالا گیا قبل الطبخ، پکانے سے پہلے، ثم طبخ بمائه، پھر پانی کے ساتھ جو ہے وہ پکایا گیا. نو ان کان الماء اسرع ذهابا، اگر وہ سادہ پانی پہلے خشک ہوتا تھا لرقته، کیونکہ وہ پنجاب کا پانی ہے، ولطافته، اور وہ لطیف پانی ہے. نو یطبخ الباقی، 3 کلو پانی سے جو بچے گا، پنجاب کا 3 کلو خشک ہوا، باقی کتنا بچا؟ 3 انگور کا پانی. تو اس 3 کو پکاؤ بعد ما ذہوا، بعد اس کی کہ خشک ہو چکا ہے مقدار اس پنجاب کا صبح من الماء حتی یذهب الثلثا، لأن ذاهب اول 3 کلو جو خشک ہو چکا ہے هو الماء، وہ پنجاب کا پانی ہے، او الثانی، باقی جو 3 کلو ہے وہ عصیر ہے. لا بد من ذهاب الثلث العصیر. او ان كان يذهبان معا، اگر وہ سادہ پانی انگور کا پانی معاً خشک ہوتا تھا، صبح سرحد کا بھارا پانی تھا، تو 6 کلو میں کتنا سکھانا پڑے گا؟ 4، باقی 2 کلو حلال ہے. نیت تغلل جملہ کو جوش دیا جائے، حتی یذهب ثلثها، حتی کہ جملہ کے ثلثین ختم ہو جائے، ویبقى ثلثها فیحل لأنه ذهب الثلثان ماء وعصیرا، جو 4 کلو خشک ہو چکا ہے اس میں 2 کلو پانی ہے اور 2 کلو عصیر ہے. اور ثلث الباقی، اور 2 کلو جو باقی ہے ثلث ماء وعصیر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ ایسا ہوا کہ انگور کا 3 کلو پانی تھا، میں نے 2 کلو سکھا دیا، 1 کلو رہ گیا، 1 کلو میں نے سادہ پانی 1 کلو ڈالا، تو وہ حلال ہے یا نہیں؟ فسارا کما اذا صب الماء، کہ ٹوٹی کا پانی ڈالا جائے عصیر میں، بعد ما ذهب، بعد اس کی کہ خشک ہو چکا ہو انگور کی پانی سے، بالغلی، پکانے کے ساتھ. ثلثا بیان ہو. اب اس کی جزی مثال، جزی 10 دوراق من عصیر، 20 کلو پانی ہے انگور کا، و20 دورقا من ماء، اور 20 کلو پانی ہے کس کا؟ انگور کا. 20 کلو پانی ہے ٹوٹی کا، کل کتنے ہو گئے؟ 30. اب اگر یہ 20 کلو پنجاب کا ہے اور اس میں 10 کلو انگور کا ہے تو کتنا سکھائیں گے؟ بتاؤ جلدی جلدی جلدی. 26 کلو 200 لو. کیوں؟ پہلی 20 کلو جو سکھایا ہے وہ پنجاب کا ہے، وہ 10 کلو جو باقی ہے تو اس میں 2 سلس سکھانے پڑیں گے. 2 سلس کتنے ہیں؟ 6 اور 2 سلس، 6 صحیح 2/3 وہ سکھائیں. باقی کتنا رہے گا؟
3 صحیح 1/3. وفی الوجه الاول پنجاب کے اندر یطبخ حتی یبقى تسع الجملہ مجموعی کا تسع رہے کیونکہ یہ ثلث عسیر کا. اور وجہ ثانی میں صوبہ سرحد حتی یذهب ثلثال جملہ مجموعہ 30 کا ثلثین ختم ہو جائے. وہ کتنا ہے 20. لما قلنا بس انگور کا 3 کلو پانی ہے میں نے آگ پر رکھا اور تب اتارا کہ 2 کلو سوکھ گیا تو وہ 1 کلو کیا ہے حلال ہے. اب 3 کلو پانی ہے میں نے آگ پر رکھا آدھا کلو سکھایا نیچے اتارا پھر رکھا شراب بننے سے پہلے آدھا کلو سکھایا پھر نیچے رکھا پھر رکھا شراب بننے سے پہلے آدھا کلو سکھایا پھر نیچے رکھا شراب بننے سے پہلے پھر میں نے آگ پر رکھا اور آدھا کلو سکھایا تو کتنے مقدار سوکھ گئے 2 کلو. لیکن 1 مرتبہ یا 4 مرتبہ اس کا بھی حکم وہی ہے یعنی 1 ثلث جو باقی ہے وہ حلال ہے. والغلی پکانا بدفعت ایک بار و دفعات او کئی بار سواء لیکن شرط ہے اذا حصل جب کہ 2 ثلث کا خشک ہونا حاصل ہو قبل ان یصیر محرما شراب بننے سے پہلے. آج کل لوگ اسٹیل کے برتن میں کھانا پکاتے ہیں وہ جب تک آگ پر ہے تو گرم ہے اور آگ سے نیچے رکھتے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر زمانے میں لوگ مٹی کے ہانڈی میں چیزیں پکاتے. اب انگور تک کا 3 کلو پانی ہے میں نے مٹی کے ہانڈی میں پکانا شروع کیا 1 کلو خشک ہو گیا 2 کلو باقی ہے میں نے اتار دیا لیکن وہ جوش مارتا گیا وہ 1 کلو آگ کے نیچے جو ہے وہ خشک ہو گیا تو تب بھی یہ کیا ہے حلال ہے. مقصد 2 ثلثین کو سکھانا. ولو قطع عنہ النار اگر آگ بجھائی جائے فغل اس کے بعد بھی وہ جوش مارتا رہے حتی ذهب الثلثین یخل لانه اثر النار کیونکہ یہ جوش اثر ہے نار کا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مسئلہ ذرا باریک ہے غور سے سنیں. واصل آخر ان العصیر اذا طبخ فذهب بعضه ثم احرق بعضه كم تطبخ الباقي حتى يذهب الثلثان فالسبيل فيه أن تأخذ ثلث الجميع فتضربه في الباقي بعد المنصب ثم تقسمه على ما بقي. 3 کلو پانی میں نے آگ پر رکھا ایک مقدار سوکھ گیا ثلثین سے کم پھر میں نے اتارا کچھ روڑ گئی شراب ضائع ہو گیا کچھ پانی بچا اس کی کتنی مقدار سکھانا 3 مرحلے ہیں 3 کلو پانی ہے میں نے کچھ مقدار پکا لیا پھر کچھ مقدار ضائع ہو گئی پھر یہ باقی ہے اس کو کتنی مقدار سکھائی جائے کہ باقی حلال ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ جو پکانے سے پہلے اصل مقدار سے اس کا ثلث نکل اور خشک ہونے اور ضائع ہونے کے بعد جو مقدار ہے اس ثلث کو اس میں ضرب دے دو اور حاصل ضرب کو تقسیم کرو اس مقدار پر جو سوکھنے کے بعد اور ضیاء سے پہلے ہے جو تقسیم سے نکل آئے وہ حلال باقی سکھاؤ. ٹھیک ہے. میں نے کچھ مقدار پکا لیا یہ باقی رہا کچھ ضائع ہوا یہ باقی رہا. اس باقی کو کتنا سکھایا جائے کہ باقی حلال ہو جائے تو کیا صورت ہے مجموعے کا ثلث نکال اور اس کو ضرب دو اس میں جو باقی ہے بعد الخشک اور بعد الضیاء حاصل ضرب کو تقسیم کرو اس پر جو خشک ہونے کے بعد مقدار ہے اور ضائع ہونے سے پہلے تقسیم سے جو نکل آئے وہ مقدار حلال ہے باقی کو سکھاؤ. پہلے کیا کرو مجموعے کا ثلث نکال پھر اس ثلث کو ضرب دو اخیر مجموعہ میں جو خشک ہونے کے بعد باقی ہے ضائع ہونے کے بعد باقی ہے. حاصل تقسیم کو حاصل ضرب کو تقسیم کرو کس پر جو خشک ہونے کے بعد
اور ضائع ہونے سے پہلے ہے، تقسیم سے جو نکل آئے وہ مقدار حلال ہے. سنتے ہو؟ ہاں، کس کا؟ مجموعے کا ثلث نکالو، اس کو ضرب دو اخیر میں. ہاں، حاصل ضرب کو تقسیم کرو، جو بعد الخشک ہونے اور قبل سیاہ ہے، جو تقسیم سے نکل آئے گی مقدار وہ حلال ہے، باقی کو سکا دو. سنتے ہو؟ پہلی صورت کیا تھی کہ پانی کو آگ کی ذریعہ کچھ سکا دیا، پھر ضائع ہوا. اب یہ باقی ہے، اس کی کتنی مقدار سکا دے؟ تو اول پانی کو ضرب دو اخیر پانی میں. اول پانی کون تھا؟ جو اصل مقدار ہے، اس کو ضرب دو اخیر میں. اخیر کون ہے؟ جو خشک ہونے اور ضائع ہونے کی بعد بچا، اس کو ضرب دو. حاصل ضرب کو تقسیم دو اس مقدار میں جو خشک ہونے کے بعد باقی ہے، ضائع ہونے سے پہلے ہے، جو تقسیم سے نکل آئے وہ مقدار حلال، باقی سکانا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ واصل آخر ان العصیر انگور اذا طبخ جب پکایا جائے فذهب بعضه ایک سٹیشن، ثم احرق بعضه پھر بعض کو بہایا ضائع کیا گیا دوسرا سٹیشن. کم تطبخ البقیہ تو باقی جو ہے کتنی پکائی جائے حتی یذهب الثلثان نحن فیہ سبیلا. اس میں تین سٹیشنیں ہیں. انتا ہونا ثلث الجمیع کہ اصل پانی کا ثلث لے لو ایک. دوسرا فتضربه فی الباقی بعد المنصاب، ضائع ہونے کے بعد جو مقدار اخیر میں باقی ہے اس میں ضرب دے دو جو حاصل ضرب ہوگا. ثم تقسمه علی ما، پھر اس کو تقسیم کرو اس مقدار پر جو باقی ہے بعد ذهاب ما ذهب بالطبخ او قبل ان ينصب منه شيء فما يخرج من قسمت فهو حلال. ٹھیک ہے یا نہیں؟ مثال تم خود منطبق کرو. 10 ارطال 10 کلو پانی ہے انگور. کتنا؟ تو بخون کو پکایا گیا حتی ذاب رسل 1 کلو خشک ہو گیا. تو طبخ کے بعد باقی کتنا ہے؟ 9 کلو. ثم احرق منه 3 ارطال، پھر 3 رطل ضائع ہو گئے تو باقی کتنا ہے؟ 6. نتاخذ ثلث العصیر کل عصیر 10 تھا، 10 کا ثلث کتنا ہے؟ 3 سوا. ان کو ضرب دو وہو 3 وثلث وتضرب اس کو ضرب دو فیما اس 6 میں بقیہ بعد المنصب وہو 6. تو 6 کو 3 میں ضرب دو، 6 3 18 اور 2 ثلث کو 6 میں ضرب دو تو 2 حاصل ہوتے ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ فیکون 20. پھر 20 کو تقسیم کرو علامہ اس مقدار پر جو باقی ہے بعد ما ذهب بالطبخ او قبل ان ينصب منه شيء، یعنی 9 پر. وذلك 9. تو جب 18 9 پر تقسیم ہو جائے تو 2 2 اور 2 تقسیم ہو جائے 9 پر 2 2 تو صحیح، تو 2 صحیح 2/9. فيخرج لكل جزء من ذلك 92. فعرفتی، ابھی آپ پہچان گئی ان الحلال ما بقی منه، حلال وہ ہے جو 9 کلو 2 تو صحیح ہے. اسی پر خارج کی جاتے ہیں مسائل. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولہا طریق آخر، اور اس کے ایک لمبا طریقہ بھی ہے. ہم نے اس پر اکتفا کیا کفایتاً و ہدایتاً الی تخریج غیرها من المسائل.